سامعین گرامی، آج کی گفتگو کا آغاز ہم سورۃ الانعام جو قرآن مجید کا چھٹا سورہ ہے اس کی آیت نمبر 130 سے کر رہے ہیں۔ اس آیت میں اور اس جیسی بہت ساری دیگر آیات جو مضمون ہمیں پیش کر رہی ہیں، بتا رہی ہیں، اس سے ہم سب واقف تو ہیں، لیکن اس بات کی ضرورت ہے کہ بار بار قدم بقدم اس پیغام کو تازہ کریں، اپنا جائزہ لیں اور اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا واقعی ہم بھی اسی مرض میں مبتلا تو نہیں ہو گئے جس مرض میں بہت سارے لوگ، بہت ساری قومیں اور معاشرے اس سے پہلے بھی مبتلا ہوتے رہتے اور رہے۔ اللہ تعالیٰ روز حشر کا ایک منظر اور اس میں انسانوں اور جنات سے جو بات کی جا رہی ہے اس کو ذریعہ بنا رہے ہیں ہمیں سمجھانے کے لیے۔ ہیں تو ابھی ہم دنیا میں، اور جب یہ آیات نازل ہوئی تھی اس وقت بھی ان آیات کے مخاطب وہی لوگ تھے جو دنیا میں جی رہے تھے، چل پھر رہے تھے، کھا پی رہے تھے، لیکن جو بات انہیں سمجھائی جا رہی ہے یہ بات حشر کے میدان کی ہے، جس کے بارے میں تمام آسمانی کتابیں ہمیں سمجھاتی رہی ہیں کہ اس دنیا کی زندگی کے بعد ایک اور زندگی کا تمہیں سامنا کرنا ہے، مانو یا نہ مانو، ہر صورت میں اس دوسرے جہان، اس دوسری دنیا میں پہنچنا ہے آپ نے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے جب اس نے فیصلہ کر لیا تو جتنی بھی مخلوقات اس زمین میں دفن ہو چکی، اس میں صرف دو مخلوق کو، ایک انسان اور دوسرے جنات، اللہ کی طرف سے ایک حکم ہوگا کہ اٹھو اور ہمارے سامنے حاضر ہو جاؤ۔ تو تمام جن اور تمام انسان زمین کے پیٹ سے یوں نکلنا شروع ہو جائیں گے جیسے جڑی بوٹیاں نکلتی ہیں، جیسے مشرومز نکلتے ہیں، جیسے کیڑے مکوڑے نکلتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے اس سجائے ہوئے بڑے میدان میں اور کائنات کی سب سے بڑی عدالت، ہم اپنی دنیا کی عدالتوں کے لیے عام طور پر لفظ سپریم استعمال کرتے ہیں، جبکہ ہم اپنے آپ کو ایک طرح کا دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ اصل جو سپریم کورٹ ہے اور بڑی عدالت ہے، جس کی سربراہی کائنات کا رب اور بادشاہ کر رہا ہوگا، جس میں کوئی جھوٹ نہ چل سکے گا نہ بول سکے گا، بلکہ کوئی بھی جن و بشر میں سے، حتیٰ کہ ملائکہ میں سے بھی کسی کی جرأت نہیں ہوگی کہ وہ اپنے لب ہلا سکے۔ جس سے اللہ کا حکم ہوگا بس وہی بولے گا، اور اس کا بھی ذکر قرآن کی کئی آیات میں کیا گیا ہے۔ لیکن آج کی اس آیت میں اللہ نے ہمیں سمجھایا کہ اللہ کی طرف سے فرشتے پوچھیں گے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے وہ خود بھی پوچھ سکتا ہے، لیکن مختلف آیات رہنمائی کرتی ہیں کہ اس عدالت عالیہ اور سپریم کورٹ کا ایک ڈیکورم ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے لاکھوں کارندوں کو متعین کر رکھا ہے، اور ہر ایک انسان کے ساتھ باقاعدہ دو فرشتے لگائے ہوں گے، ایک آگے آگے چل رہا ہوگا جس کے ہاتھ میں اس آدمی کا کیس،
اس کا دفتر، اس کی فائل ہوگی، ایک فرشتہ پیچھے سے اسے دھکیل رہا ہوگا، اور وہ اللہ کے حضور اس بڑی عدالت میں جب جمع ہوں گے تو سوال جو کیا جائے گا، یہ سوال اگرچہ حشر کے میدان میں ہونا ہے، لیکن سمجھایا ہمیں آج جا رہا ہے ہماری اس زندگی میں۔ یا معشر الجن والانس، اے انسانوں کی جماعت اور اے جنات کی جماعت، الم یأتکم رسول منکم، کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے کچھ ایسے رسول نہیں آئے تھے، یقصون علیکم آیاتی، یہ جو تمہیں ہماری آیات سناتے اور سمجھاتے ہوں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات کے حوالے سے ایک منفرد لفظ استعمال کیا ہے۔ عام طور پر مختلف آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یتلون علیکم آیاتی، آیات کی تلاوت کرنا رسولوں نے سکھایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، آیات کی تلاوت کرو۔ لیکن یہاں یقصون علیکم آیاتی کا لفظ استعمال کر کے اشارہ کیا ہے کہ رسولوں نے آ کر صرف آیات کی تلاوت نہیں کی تھی، بلکہ آیات کو باقاعدہ سمجھایا تھا۔ قصہ ہمیشہ اس کہانی، روایت، داستان، واقعے کو کہا جاتا ہے جس میں کوئی بڑا اپنے چھوٹوں کو ایک ایک نقطہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اچھی طرح بات سمجھ میں آ جائے، قصے میں لطف بھی آئے اور حقیقت کا بھی اندازہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے حوالے سے یہاں ذکر کیا کہ وہ رسول تمہیں آیات باقاعدہ سمجھایا کرتے تھے تاکہ اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ تو کیا تمہارے پاس نہیں آئے تھے وہ رسول جنہوں نے وہ آیات تمہیں سمجھائی؟ تو وہ اس کے جواب میں کہیں گے، جب یہ سوال ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا آیات سمجھانے کے لیے فرشتے نہیں آئے تھے، اس میں ایک جملے کا مزید اضافہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اپنی بات کو آگے بڑھایا کہ نہ صرف وہ آیات تمہیں سمجھاتے رہے بلکہ تمہیں آج کے اس دن کے بارے میں خبردار بھی کرتے رہے۔ تو کیا تمہیں ان لوگوں نے، ان رسولوں نے آج کے اس دن سے خبردار نہیں کیا تھا؟ اس لیے فرمایا وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا۔ ہم سب یہ سوال ایک طویل عرصے سے سن رہے ہیں، بظاہر یہ کہتے ہیں کہ ہم تو یوم آخرت کو مانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے، لیکن ذرا اپنی ذات میں اور اپنے آپ سے اور ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں یا جن معاشروں کے درمیان زندگی بسر کر رہے ہیں، ہمارا جو طور طریقہ اور کردار ہے اس پر غور کر کے اس سوال کے بارے میں سوچیں تو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ہم یہ پڑھتے تو ہیں، جانتے تو ہیں، لیکن اس پر یقین نہیں ہے۔ اگر یقین ہوتا تو یقیناً ہمارا رویہ وہ نہ ہوتا جو اب ہے۔ تو وہ تمام لوگ جنہوں نے ظلم کیا، زیادتی کی، انکار کیا، اللہ تعالیٰ کی باتوں سے بغاوت اختیار کی، اللہ کے رسولوں کی مخالفت کی، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات بتانے والے، سمجھانے والے تھے، ان کے خلاف باقاعدہ محاذ بنائے، جنگیں کی، قتل و غارت گری کے بازار گرم کیے، انہیں پتہ تو چل جائے گا کہ ہم نے یہ سب کیا ہے، کیونکہ سب کے اعمال ان کے سامنے رکھے جائیں گے، بتائے جا رہے ہوں گے۔ سوال ہوگا کہ کیا تمہارے پاس آج کے اس دن کے بارے میں کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا تاکہ تمہیں بتائے کہ یہ کام مت کرنا اور یہ کام تمہیں کرنے چاہیے۔ تو اس موقع پر تمام انسان، تمام جن و بشر، بڑے چھوٹے، عالم غیر عالم، متقی غیر متقی، ظالم مظلوم،
ہر طرح کا بندہ یہ کہے گا کہ اللہ واقعی رسول تو آئے تھے، انہوں نے ہمیں بتایا تو تھا، ہم جانتے تو تھے کہ وہ دن آئے گا جس میں ہم آپ کے حضور جمع کیے جائیں گے، اس عدالت میں ہم سے پوچھ گچھ ہوگی، ہم جانتے تو تھے، لیکن ہم نے وہ نہیں کیا۔ اس جملے کو آیت کے اندر چھپا دیا گیا ہے، اس کے اگلے جملے کو اس کے ساتھ شامل کرتے ہوئے وہ معنی ہمیں سمجھایا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان اپنے خلاف خود گواہی دے گے کہ ہم نے وہ نہیں کیا جو ہمیں کرنا چاہیے تھا، حالانکہ رسول آ گئے تھے، انہوں نے پیغام دے دیا تھا، آیات پڑھ کے بھی سنائی، سمجھائی بھی، عمل کر کے بھی دکھایا، ہر طریقے سے انہوں نے اپنی بات ہم تک پہنچانے کی کوشش کی، لیکن ہم اپنی زندگی کی بھاگ دوڑ میں اس طرح مبتلا ہو گئے کہ ہم دھوکے میں مبتلا، ہمیں دھوکہ دے دیا گیا یا ہم دھوکے میں مبتلا ہو گئے، جس کی وجہ سے یقین ہونے کے باوجود بے یقینی کی زندگی پسند کرتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ بڑے واضح انداز میں فرمایا، غرتہم الحیات الدنیا، انہیں دنیا کی زندگی نے فریب میں، دھوکے میں مبتلا کیے رکھا۔ ابھی ہمارے امیر اور اس پروگرام کے سب کردہ جو ہے وقت آپ کو بتا رہے تھے، اور فلسطین اور اس کے ظلم کے بارے میں ذکر کر رہے تھے۔ صرف وہ نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی جو بھی دنیا میں خطائیں، غلطیاں، گناہ، ظلم، زیادتی ہو رہی ہے، یہ آج کی بات تو نہیں ہے، صدیوں سے ایسا ہی ہوتا رہا ہے، ہر دور میں ہوتا رہا ہے، اور آج بھی ہو رہا ہے، آئندہ بھی ہوتا رہے گا۔ تو ان سب کو اس ظلم اور جبر پر آخر کس چیز نے مجبور کیا؟ چلے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ، جاپان، فرانس اور دیگر ممالک کے جو لوگ ہیں وہ تو اس آسمانی کتاب کو نہیں مانتے جو حق بیان کرنے والی تھی، انہوں نے اس میں تحریف کر دی، تبدیلیاں کر دی، انہوں نے اپنے رسولوں کو قتل کیا اور اللہ کے صحیفوں کو یا تو ختم کر دیا یا اس کو بدل کے رکھ دیا۔ ممکن ہے ہم ان کے بارے میں یہ بات کہیں، لیکن کیا آپ مصر کے بارے میں بھی یہی بات کریں گے؟ کیا آپ جو ہے وہ آس پاس کے دیگر مسلم ممالک جو فلسطین کے چاروں طرف موجود ہیں، کیا حرمین شریفین میں رہنے والوں کو بھی یہی کہا جائے گا کہ ان تک اللہ تعالیٰ کی بات نہیں پہنچی تھی، یا وہ معاملات کو سمجھ ہی نہیں پائے تھے، انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ فلسطین کا مسئلہ کیا ہے، اور وہ در پردہ اس ظالم کی مدد کرتے رہے، کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے، اس لیے کہ ان کا طرز عمل بتا رہا ہے، ان کا طریقہ بتا رہا ہے۔ تو وہ کیا جواب دیں گے؟ کیا وہ یہ کہیں گے کہ ہمارے پاس کوئی رسول نہیں آیا تھا؟ وہ تو جانتے ہیں، ہر روز صبح سے لے کر شام تک وہ عربی زبان بولتے ہیں، جانتے ہیں، قرآن کی آیات سنتے ہیں، حرمین سے باقاعدہ بلند آواز میں اس کی تلاوت ہوتی ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے قاری حضرات وہ سرزمین مصر سے تعلق رکھتے ہیں۔ جامعہ ازہر جیسا عظیم الشان تعلیمی ادارہ جس کے لاکھوں لوگ دنیا بھر میں قرآن و سنت کی تعلیم دے رہے ہیں، کیا جواب دیں گے؟ کیا وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی رسول نہیں آیا تھا؟ تو آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے وغرتہم الحیات الدنیا، انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں مبتلا کیے رکھا۔ دنیا کی زندگی کیسے دھوکے میں مبتلا کرتی ہے؟ ہم اس بات کو کئی بار آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں، آئندہ بھی کرتے رہیں گے جب اللہ کی توفیق ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم امت کے لیے یہ بات بالکل بربلا اور دو ٹوک انداز میں ارشاد فرمائی کہ
کہ میری امت کا سب سے بڑا فتنہ مال کی محبت ہوگا، اور میری امت کا سب سے بڑا فتنہ مال کی محبت ہے۔ ان سب کے پیچھے غور کر کے دیکھ لیں تو مال سب سے بڑا فتنہ ہے، پھر اس مال کی مختلف قسم کی شکلیں انسانوں کے سامنے آتی ہیں۔ مثلا جو لوگ اقتدار کی چاہت میں اور اس کی بھوک میں مبتلا ہیں، وہ اقتدار کیوں چاہتے ہیں؟ انہیں یہ خبر ہے کہ اقتدار ہوگا تو اختیار اور اقتدار کی وجہ سے ہم اپنے مال میں کئی گنا اضافہ کر سکتے ہیں، ہم لوٹ مار کر سکتے ہیں، دھوکہ دے سکتے ہیں، جھوٹ بول سکتے ہیں، پورے کی پوری منڈیاں، پورے کے پورے بازار، کیا ہم تو پورے کے پورے ملک خرید سکتے ہیں۔ اور اگر کہیں ہمارے خلاف کوئی مقدمہ دائر ہوا تو جو مقدمہ دائر کرنے والا فرد ہے، یا تو ہم اسے ہی خرید لیں گے یا اسے زمین سے ویسے ختم کر دیں گے۔ جو وکیل ہمارے خلاف مقدمہ لڑے گے، ہم اس وکیل کو خرید لیں گے یا اس وکیل کو قتل کر دیں گے۔ جو جج ہمارے خلاف فیصلہ دینے کا ارادہ کرے گا تو ہم اسے بھی خرید لیں گے یا اسے قتل کر دیں گے۔ سب کے پیچھے غور کریں گے تو مال کا فتنہ بنیادی کردار ادا کر رہا ہے کہ انسان کی طبیعت، انسان کا دل، یہ کبھی مال کی محبت سے بھرتا ہی نہیں ہے۔ مسلسل زیادہ سے زیادہ، زیادہ سے زیادہ میں نے پاکستان کے کئی سیاستدانوں اور کئی بڑے لوگوں کے بارے میں باقاعدہ رپورٹس پڑھی کہ ان کا جو سرمایہ ہے، جو اس وقت ڈکلیئرڈ سرمایہ ہے، جس کے وہ مالک بن چکے ہیں، تو کہا گیا کہ اگر وہ روزانہ کسی نے 20، کسی نے 30، کسی نے 15، یہ حساب لگایا کہ اتنے ہزار وہ روزانہ خرچ کرنا چاہیں تو پھر بھی ان کا سرمایہ 300 سال تک ختم نہیں ہوگا۔ انسان نے کتنا جینا ہے ہم سب جانتے ہیں۔ اس وقت انسانوں کی جو اوسط عمر ہے وہ 60-65 کے آس پاس ہوئی ہے، لیکن کوئی شخص انتہائی زندگی اس کو مل بھی جائے تو اس نے جو واقعی زندگی میں لطف اٹھانا ہے وہ تو 65-70 کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد تو وہ قسم پرسی کے عالم میں جی رہا ہوتا ہے، الا ماشاء اللہ۔ لیکن مال کی ہوس یہ انہیں اس بات پر آمادہ کرتی ہے۔ پھر اس مال کے پیچھے طاقتور قوتیں وہ ان کی مدد کر رہی ہوتی ہیں، پھر ان کے ساتھ اور بہت سارے مددگار شامل ہو جاتے ہیں، جن میں سے بعض کا میں نے تذکرہ کیا۔ وکلاء، ججز، قانون بنانے والے، قانون نافذ کرنے والے، یہ سب کے ساتھ باقاعدہ ایک قوت بن کے ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو قیامت کے روز جب یہ سوال پوچھا جائے گا، اے جن و بشر، بتاؤ کیا تمہارے پاس ہمارے رسول نہیں آئے تھے؟ کیا تمہیں آج کے دن کے بارے میں خبردار نہیں کیا تھا؟ تو کیا جواب دیں گے؟ کہا جاتا ہے کہ فلسطین اور بیت المقدس جو ہے یہ تو ہمارا قبلہ اول تھا ہی نہیں۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو قبلہ بنوایا تھا، لیکن تاریخ کے اس حقیقت سے کون انکار کر سکتا ہے کہ سب سے پہلے جو یہودیوں کا ایک مرکز تھا اس کو عیسائیوں نے ختم کیا، اور عیسائیوں کے ختم کرنے کے بعد وہ یہودی جب دوبارہ اس علاقے میں کسی نہ کسی طریقے سے مختلف لوگوں کی مدد سے وہاں پہنچے تو اس وقت تک ان کا عبادت خانہ ختم ہو چکا تھا، لیکن اسی کو انہوں نے اپنے لیے قبلہ گاہ بنا لیا تھا۔ یعنی خانہ کعبہ اگرچہ اس سے بہت پہلے تعمیر ہو چکا تھا، لیکن اس میں کئی تاریخ کے ادوار ایسے گزرے ہیں
کہ جس میں کبھی خانہ کعبہ میں بت رکھے گئے، کبھی ویسے ہی اس کو زمین سے نیست و نابود کر دیا گیا۔ مختلف قسم کی قومیں اور معاشرے اس میں آتے رہے۔ تو ایک وقت ایسا آیا کہ جب بیت المقدس کو یہود نے جو ہے وہ اپنے قبلہ گاہ بنانے کی کوشش کی اور بنا لیا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں پہنچے تو اس وقت تک خانہ کعبہ اگرچہ موجود تھا، لیکن اس وقت تک اہل کتاب جو عیسائی اور یہودی تھے وہ مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ ہم محض اس ایک مشابہت کی بنا پر اسے قبلہ اول جو بہت ہی تھوڑے عرصے کے لیے مسلمانوں نے بھی اختیار کیا، کیونکہ جب آپ علیہ السلام مدینہ منورہ میں پہنچے تو وہاں کے اہل کتاب کی مختلف چیزوں کو آپ علیہ السلام نے اختیار کر رکھا تھا۔ اس اعتبار سے ہم جانتے ہیں، اور میں ذکر بھی بعض مجالس میں کیا، کہ جب محرم کی 10 محرم کا روزہ رکھا گیا تو آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ یہودی 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی نجات کی خوشی میں یہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ موسیٰ تو ہمارے بھائی تھے، اس لیے آئندہ اگر ہمیں موقع ملا تو ہم محرم کی 10 جو تاریخ ہے ہم 2 روزے رکھا کریں گے۔ گویا کہ کچھ عادات اور عبادت کے کچھ طریقے مدینہ منورہ میں پہنچنے کے باوجود آپ علیہ السلام نے اسی طریقے سے اختیار کر رکھے تھے جس طرح کے اہل کتاب اختیار کر رہے تھے۔ لیکن آپ علیہ السلام کے دل میں خانہ کعبہ کی محبت اور ابراہیم علیہ السلام کی نسبت یہ موجود تھی۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جب تحویل قبلہ کا حکم ارشاد فرمایا اور آیات نازل کی تو باقاعدہ اس بات کا ذکر کیا کہ ہم جانتے ہیں اور ہم جانتے تھے کہ آپ جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں اس کا آپ کا دل نہیں چاہتا کہ آپ اس طرف رخ کریں۔ آپ کا دل جس قبلے کی طرف چاہتا ہے ہم آپ کا رخ اسی کی طرف موڑ رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بالکل واضح اشارہ تھا کہ مسلمانوں کا وہ قبلہ اول محض اس وجہ سے کہلاتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے کچھ عرصے تک، بہت ہی محدود عرصے تک یہ وہ بیت المقدس کی طرف اس وجہ سے رخ کر کے نماز پڑھی، اس لیے کہ اہل کتاب اس کی طرف عبادت کیا کرتے تھے، وہ طریقہ اختیار کر رکھے تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اور آپ کے دل کی تمنا کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے وہ قبلہ تبدیل کر دیا۔ یہ تاریخ صرف وہاں سے شروع نہیں ہوتی، لیکن یہاں سے اگر ہم شروع کر لیں تو بہت ہی واضح قسم کی 1-2 مثالیں میں صرف آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے اس موضوع کو اور آج کی ان آیات کو ہم آپس میں جمع کریں گے تاکہ مضمون پورا ہو جائے اور بات سمجھ میں آ جائے۔ ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ کی بنیاد رکھنے کے بعد اپنے دین اسلام کی تعلیمات کو مختلف مقامات تک پہنچا دیا تھا۔ غزوہ تبوک ہو چکا اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور خلافت تھا وہ تو مختلف قسم کی جو شورشیں تھیں ان کو دبانے، ان کو ختم کرنے میں وہ وقت صرف ہو گیا۔ کئی زکوٰۃ کو منع کرنے والے لوگ درمیان میں آ گئے، کئی جھوٹے نبی کھڑے ہو گئے، کچھ لوگوں نے بغاوت مختلف مقامات کو شروع کر دی۔ لیکن عمر بن خطاب کے زمانے میں جو واقعہ رونما ہوا وہ تاریخ انسانی کا بالکل واضح اور بیت المقدس کے حوالے سے ایک تاریخی حقیقت ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جناب عمر بن خطاب کے زمانے میں جب بیت المقدس کی طرف آپ نے اپنے لشکر کو روانہ کیا اور ان کی قیادت اس وقت کے علماء اور بعض پاکیزہ اصحاب رسول فرما رہے تھے، اور جب وہ بیت المقدس میں اس کے قریب پہنچتے ہیں تو وہاں کے راہبوں نے، جس میں عیسائی راہب بھی موجود تھے، وہاں کے یہودی علماء نے بھی
जो कि कलील तादाद में अगरचे थे, लेकिन उन्होंने जब असहाब रसूल को जिस हाल में देखा तो उन सब ने गवाही दी कि ये लोग सच्चे लोग हैं और सच कह रहे हैं। और बाकायदा उन्होंने खुद दरख्वास्त की कि हम आपके खिलाफ कोई जंग और महाज नहीं खोलते, बल्कि आप अपने खलीफा को बुलवाइए और हम खुद उनका इस्तकबाल करेंगे। तो सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में बैतुल मक़दिस बाकायदा वहाँ के रहने वालों ने अपने हाथों और अपनी मर्जी से खलीफतुल मोमिनीन के हवाले किया। हम सब जानते हैं इन वाक़यात को, जिनमें से कुछ अज्जा बाज़ औक़ात बयान करते हैं। उमर बिन खत्ताब की जो है वो ईमानदारी और इंसाफ पसंदी और अमीर व गरीब में फ़र्क ना करने के लिए भी हम इसी वाक़े का एक जुज़ बयान करते हैं कि जब खलीफतुल मोमिनीन बैतुल मक़दिस में दाखिल होते हैं तो वो पैदल चलते हुए ऊँट की महार और ऊँट की नुकेल पकड़ के दाखिल हो रहे थे और उनका गुलाम वो ऊँट पर बैठा हुआ था। इसलिए कि तय ये हुआ था कि कुछ वक्त तक उमर बिन खत्ताब खलीफतुल मोमिनीन उन पर सवारी करेंगे और कुछ वक्त तक जो वो उनका खादिम, बारी बारी ये सफ़र तय किया जाएगा। और जब बैतुल मक़दिस में दाखिल होने का मौका आया तो उस वक्त बारी उमर बिन खत्ताब के पैदल चलने की थी। तो हम ये जुज़ इसी वाक़े की मुनासिबत से बयान करते हैं, यानी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उमर बिन खत्ताब ने न सिर्फ इसको फतह नहीं किया उस एतबार से, बल्कि बैतुल मक़दिस और उसके आसपास के पूरे इलाके में अपनी हुकूमत खुद आपके हवाले की। और फिर कमोबेश थोड़े बहुत फ़र्क के साथ कोई 1200 बरस ऐसे गुजरे कि जिसमें सबसे ज़्यादा पुरअमन वक्त बैतुल मक़दिस का, मस्जिद अक़सा का, उसके आसपास के इलाके का वो गुजरा है जो मुसलमानों के ज़ेर इंतज़ाम हुकूमत कर रही थी। और वहाँ के बाशिंदे जो है मुसलमानों की मुख्तलिफ हुकूमतों के ज़ेर असर वहाँ पर मुक़ीम थे। इस एतबार से हम ये देखते हैं कि यहूदी वहाँ पर बहुत कम तादाद में थे, लेकिन फिर दरमियान में कुछ और वाक़यात को हम नज़रअंदाज करते हैं वक्त की क़िल्लत के पेश नज़र। जो सबसे अहम बात आज के लिए हमारे सामने आती है वो ये कि जो यहूदी हैं वो मस्जिद अक़सा की सिर्फ एक जो दीवार है, जिसे वो दीवारी गिरिया कहते हैं, वो वहाँ पर मौजूद है, वहाँ पर वो इबादत करते हैं। और उन्होंने फिर बाकायदा एक मंसूबे के तहत, एक बड़े मंसूबे के तहत इस बात का फैसला किया कि हमने यहाँ हैकल सुलेमानी दोबारा से तामीर करना है। और हैकल सुलेमानी की तामीर के लिए न सिर्फ उन्होंने ये ख्वाब देखा, बल्कि इसकी प्लानिंग में ये सब शामिल था। पहले मरहले में ये तय किया गया कि दुनिया भर में जहाँ कहीं कोई यहूदी है उसको यहाँ बुलवाया जाए और यहाँ के मकामी जो अरब हैं, मकामी अरब, उनकी ज़िंदगी को तंग कर दिया जाए। ये दोनों तरीके मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ मकामात पर लोग इस्तेमाल करते रहे हैं और कर रहे हैं। यानी जो ताकतवर गिरोह है उसका एक गिरोह ये काम करता है कि जिस बस्ती में कब्जा करना होता है वहाँ लोगों की ज़िंदगी को तंग करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं, रास्ते बंद कर देते हैं, रास्ते में अज़ियतें पहुँचाते हैं, चोरियाँ करते हैं और इस तरह के मुख्तलिफ काम। और उनके जो अमीर लोग हैं वो दूसरा गिरोह वो फिर उन परेशान हाल लोगों के पास जाते हैं और कहते हैं कि इस परेशानी वाली ज़िंदगी में गुजारने के बजाय तुम ये अपना मकान, अपनी ज़मीन हमें फ़रोख्त कर दो और हम तुम्हें मुँह मांगे दाम दे देंगे। फिर वो मुँह मांगे नहीं बल्कि उनकी मजबूरी से फ़ायदा उठाकर उनकी ज़मीनें हथियाने लगते हैं। तो एक तवील अरसे तक इसराइल ने और यहूदियों ने जो सुहयूनी ताकतें थी उन्होंने जैसा बाकायदा कार्रवाई की।
میں اس کا ایک عینی شاہد اس دوسرے حوالے سے ہوں۔ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شرپسند عناصر بعض اوقات اس طرح کے حربے استعمال کرتے ہیں اور اس میں بعض اوقات مسلمان بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ میں کسی خوشی کی بنیاد پر بیان نہیں کر رہا، میں صرف ایک مثال اس لیے دینا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے، باقاعدہ اسی طرح ہوتا رہا ہے اور ہم نے اس کو دیکھا تھا۔ ہمارا خاندان پنجاب سے بہت عرصہ پہلے سندھ میں، اندرون سندھ میں جا کے آباد ہوا، بہت چند گھرانے وہاں پر موجود تھے۔ پنجاب کے لوگوں نے وہاں کی زمینیں جو ہے وہ آباد کی، کیونکہ سندھ میں زراعت بہت اچھی نہیں تھی جب ہمارے بڑے وہاں پر گئے تھے۔ زمینوں کو آباد کیا اور ایک وقت تک مل جل کر اچھے انداز میں زندگی بسر ہوتی رہی، کیونکہ سارے مسلمان تھے، کوئی پرابلم نہیں تھا، کوئی مشکل نہیں تھا۔ سندھی کی زمین پنجابی کی زمین کے ساتھ ہے اور ٹیوب ویل اور جو چھوٹی موٹی نہریں تھیں اس سے استفادہ کرتے تھے، نہ کوئی جھگڑا نہ کوئی مخالفت۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ جب باقاعدہ لسانی بنیادوں پر جو ہے وہ اختلافات شروع کیے گئے اور سندھ ہمارا ہے، سندھ سندھیوں کا ہے، جیسے یہاں پر پنجاب پنجابیوں کا ہے، جیسے اور مختلف علاقوں میں زبان، کہیں رنگ، کہیں قبیلہ، کہیں مسلک، اس کی بنا پر اختلافات قائم کیے جاتے ہیں اور کیے جا رہے ہیں۔ تو ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، خود اس کو ہم نے بھگتا کہ زمینوں پر مختلف قسم کی مشکلات آنا شروع ہو گئی۔ کبھی پانی لگانے پر جھگڑا، کبھی راستے میں چلتے ہوئے انسانوں کو قتل کر دینا، کبھی جانور رات کو چوری کر کے لے جانا، کبھی پکی ہوئی فصلوں کو آگ لگا دینا، کبھی عدالتوں میں مختلف قسم کے مقدمات دائر کر دینا۔ ایک طرف یہ عمل تھا اور دوسری طرف ان کے جو بڑے بڑے سیٹ تھے انہوں نے اپنے اہلکاروں کے ذریعے سے زمینیں خریدنا شروع کر دی، پونے پونے، بے شمار ہزاروں کی تعداد میں لوگ، اور ہم ابھی تک ان کو جانتے ہیں، خود ہم اس سے گزر چکے ہیں۔ مکانات پونے پونے بیچے گئے، دکانیں پونے پونے بیچی گئی۔ تو یہ باقاعدہ جو بھی ظلم کرنے والا ہو، وہ مسلم ہو، غیر مسلم ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، وہ اس طرح کی کارروائیاں کرتے رہتے ہیں۔ پہلے فلسطینیوں جو وہاں کے مقامی عرب تھے، اور آپ کو میں بتاتا چلوں کہ وہاں پر جو مقامی عرب رہائش پذیر تھے، یہ اس سے کئی ہزار سال پہلے، یہودیوں سے بھی کئی ہزار سال پہلے اس علاقے میں آ کے آباد ہو چکے تھے۔ جب یمن کا بڑا ڈیم جسے سد معارب کہتے ہیں وہ ٹوٹا تھا تو اصل عرب اس علاقے میں رہا کرتے تھے، یمن میں۔ وہاں سے وہ پانی کے اس سیلاب سے بچنے کے لیے ہجرت کرتے رہے اور بالآخر یہ علاقہ نسبتاً انہیں سرسبز شکل میں ملا تو یہاں انہوں نے اس کو آباد کر لیا تھا۔ تو جغرافیائی اعتبار سے، تاریخی اعتبار سے اس کے پہلے باشندے وہ وہاں کے مقامی عرب تھے۔ یہ بعد کے معاملات، یہ تو بہت بعد کے ہیں جو وہاں پر چلائے گئے، لیکن قریب ترین زمانے میں، بالکل قریب ترین کے عرصے میں جو ایک بہت بڑی حقیقت ہے جس کو لوگ بیان نہیں کرتے، اس کے بارے میں بھی ہمیں جان لینا چاہیے۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد باقاعدہ یہ قانون بنایا گیا کہ اب آج کے بعد کسی بھی مفتوحہ علاقے کو مفتوحہ علاقہ قرار نہیں دیا جائے گا، بلکہ اسے مقبوضہ علاقہ قرار دیا جائے گا۔ اس سے پہلے دنیا میں جو قانون تھا وہ یہ تھا کہ جس طاقت نے، جس قوت نے جس علاقے پر قبضہ کر لیا وہ علاقہ اسی کا ہوگا۔ لیکن پہلی عالمی جنگ کے بعد پھر دوسری عالمی جنگ آتی ہے اور اس میں باقاعدہ یہ قانون جو ہے وہ بنا لیا بڑی طاقتوں نے، اور اس کی بنیاد پر جب اسرائیل نے ارادہ کیا فلسطین کے علاقوں پر قبضہ کرنے کا، بہت ہی تھوڑا سا علاقہ، اس میں وہ یہودی چند افراد وہاں پر جا کے آباد ہوئے اور بیت المقدس اس میں شامل نہیں تھا۔ جب یہودی وہاں پر آباد ہوئے تو بیت المقدس اس کے اندر
موجود نہیں تھا، وہ اس کے قرب و جوار میں بعض علاقوں پر آ کے آباد ہوئے تھے۔ اور جب جنگیں ہوئی اردن اور اسرائیل کے درمیان میں، تو جن علاقوں پر اسرائیل نے قبضہ کیا اس کے خلاف باقاعدہ جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے اس میں مقدمہ دائر کیا گیا، اور عالمی عدالت امن میں یہ فیصلہ ہوا کہ یہ علاقے جس پر اسرائیل نے قبضہ کیے ہیں، اسرائیل ان علاقوں پر حکمران نہیں ہے، یہ محض اس وقت تک کے لیے امانت کے طور پر اس کے پاس رہیں گے جب تک کہ ایک پرامن اور صحیح طریقے سے حکومت قائم کرنے کا اہتمام نہ کر لیا جائے۔ تو ہر اعتبار سے، قانونی اعتبار سے بھی اور شریعت کے اعتبار سے بھی، بیت المقدس کا بنیادی تعلق وہ مسلمانوں کے ساتھ ہوتا ہے، تاریخی اعتبار سے، عرب ہونے کے حوالے سے، مسلمان ہونے کے حوالے سے، اور عالمی قانون کے اعتبار سے یہ ان کا علاقہ نہیں ہوتا۔ پھر قرآن مجید کا ایک بہت بڑا اصول ہے، بہت بڑا اصول، اور وہ اصول جہاں بھی سامنے آئے گا اس کا نتیجہ لوگوں کے سامنے آ جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زمین کا وارث اور خاص طور پر مسجدوں کو آباد کرنے کا، عبادت خانوں کو عبادت کرنے یا آباد کرنے کا حق صرف ان کو دیتا ہے کہ جو اللہ پر پورا یقین اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ کافروں کو، مشرکین کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں میں سے کسی مسجد پر اپنا حق جتائیں۔ مثلا خدا نخواستہ حرمین میں سے کسی ایک حرم پر کوئی ایسی طاقت اور گروہ قبضہ کر لے جو اسلام پر یقین نہیں رکھتا، جو بتوں کی پرستش کرنے والا ہو، اور وہ اپنی قوت کے ذریعے سے وہاں قابض ہو جائے، تو کیا اہل ایمان کو اس بات پر قائل کیا جا سکتا ہے کہ ہاں اب تو انہوں نے قبضہ کر لیا ہے، چلو جانے دو، کیا فرق پڑتا ہے، تو ہمارے لیے اور کئی لاکھ مسجدیں ہیں، اپنی مسجدوں کو آباد رکھو۔ شرعی اعتبار سے بھی اس بات کی اجازت اللہ تعالیٰ نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے یہ کہتا ہے کہ مسجدوں کو آباد کرنے کا حق صرف ان کو ہے کہ جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ اس اعتبار سے جب سے اسرائیل نے مختلف علاقوں پر قبضہ کر کے فلسطین کے مختلف علاقوں کو قبضہ کر لیا ہے، ہم تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں بالکل قریب کی، یعنی 1948 سے لے کر صرف اب تک، ہر تھوڑے عرصے کے بعد وہ باقاعدہ ایک نیا علاقہ اپنے قبضے میں لیتا ہے اور اس کا جغرافیہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ صرف بات یہیں تک ہوتی تو ممکن ہے کوئی سمجھانے والا یہ سمجھا لیتا کہ چلو یہ والا علاقہ ان کے قبضے میں دے دیا جائے اور باقی علاقے پر پرامن طریقے سے رہا جائے۔ انہوں نے باقاعدہ اس چیز کو ڈکلیئر کیا ہوا ہے، ظاہری طور پر بھی، نقشے میں بھی، اور لکھی ہوئی تحریر میں بھی اس بات کو نمایاں کیا ہوا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں اور بہت سارے افراد اس کو پڑھ بھی چکے ہوں گے کہ اسرائیل کے جھنڈے پر دو نشانات ہیں، دو لکیریں ہیں، اور وہ ان لکیروں کی تعبیر یہ کرتے ہیں کہ یہ دو دریاؤں کی علامتیں ہیں۔ ایک دریا جو ہے وہ دریائے فرات ہے اور دوسرا دریا دریائے دجلہ ہے، اور اس دریائے فرات اور دجلہ کے درمیان میں جتنا بھی علاقہ ہے وہ سب کا سب یہود کی ایک بڑی ریاست اور ایک بڑی سلطنت، یہ اس کے قبضے میں آنا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے تھے تو اس وقت مدینہ منورہ کا زیادہ بڑا حصہ کس کے پاس تھا؟ یہود کے پاس تھا۔ اور ابھی آپ مدینہ میں جائیں تو جو مسجد نبوی کی عمارت ہے، مسجد نبوی کی اس وقت موجودہ جو عمارت ہے، ہم نے بھی دیکھا، نقشوں میں بھی دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شہر مدینہ جو آباد تھا وہ سارا کا سارا شہر مدینہ، پورا کا پورا شہر مدینہ
مسجد نبوی کی عمارت کے اندر آ چکا ہے۔ گویا کہ یہودی اس بات پر بھی باقاعدہ پلاننگ ان کے موجود ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ فلسطین یا مسجد اقصی اس پر وہ قبضہ کریں گے، بلکہ آئندہ کی پلاننگ میں یہ بات شامل ہے کہ مدینہ اور خیبر ان دونوں علاقوں میں تمام یہودی قبیلے جہاں جہاں آباد تھے ان پر بھی ہمارا ہی حق ہے، اس لیے وہ اپنے منصوبے میں یہ بات شامل رکھتے ہیں۔ اس ساری حقیقت کو جاننے کے بعد اگر کوئی شخص اس وہم میں مبتلا ہے یا اس غلط فہمی میں مبتلا کر رہا ہے کہ مسجد اقصی جو ہے یہ یہودیوں کے قبضے میں آنی چاہیے تو ہمارے لیے مکہ کا حرم اور مدینہ کا حرم کافی ہے، تو حقیقت میں وہ بہت ساری چیزوں سے یا تو غافل ہے یا جان بوجھ کر آنکھیں بند کر رہا ہے۔ تیسری بات جو آپ سے عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ قرآن مجید کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا یہ حکم ہے، فرمان ہے، تعلیم ہے کہ جہاں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہو تو ظلم کے خلاف اہل ایمان کو لازماً آواز اٹھانی چاہیے، اور جو بھی ان کے پاس وسیلہ ہے اس وسیلے کو استعمال کرتے ہوئے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنی عزت کی اور اپنے جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جو ظالم ہے میں اس ظالم سے جلد یا بدیر ضرور انتقام لوں گا اور اس کو مزہ چکھاؤں گا، اور اس فرد سے بھی، اس معاشرے سے بھی، اس قوت سے بھی میں جلد یا بدیر انتقام لوں گا اور اسے مزہ چکھاؤں گا جو ظالم کا ہاتھ روک سکتا تھا لیکن اس نے ظالم کا ہاتھ نہیں روکا۔ آج کی خبروں میں، گزشتہ کئی سال کی تاریخ کی خبروں میں آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے، ہم نے تو سنا تھا اپنے کانوں سے، اور وہ منظر اگرچہ ہم براہ راست نہیں دیکھ سکے، لیکن جب اسرائیل اور مصر کی جنگ ہوئی تھی تو وہ الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے ہیں کہ جب مصر کے حکمران یہ نعرہ لگا رہے تھے تقدموا یا ابناء الفراعنہ، اے فرعون کے بیٹو آگے بڑھو، اور اسرائیل کی طرف سے یہ نعرہ لگایا گیا تھا تقدموا یا ابناء موسیٰ، اے موسیٰ کے بیٹو آگے بڑھو۔ تو غلطی کہاں پر ہے؟ ہمارے اندر بڑی غلطی ہے۔ فلسطین کے اندر داخل ہونے کا خشکی کا واحد راستہ وہ مصر کا ہے، اور گزشتہ کئی دہائیوں سے مصر کے اس راستے کو مصری حکومت نے بند کر رکھا ہے، اور ابھی جو حالیہ حادثہ ہوا ہے تو باقاعدہ ایک مصری بڑے آدمی نے اس بات کو خبر کی صورت میں، چاہے غلط فہمی میں یا بھول پن میں، اس نے نشر کر دیا کہ ہم نے تو باقاعدہ اسرائیل کو خبر دے دی تھی کہ فلسطینی تم پر حملہ کرنے والے ہیں، لیکن اسرائیلیوں نے ہماری بات پر یقین نہیں کیا اور اس کے شکار ہو گئے۔ گویا کہ مسلمانوں کی طرف سے خبر دینے کے بجائے یہود کو خبر دینے والے وہ ہم مسلمانوں میں سے، اور مصر میں موجودہ حکومت کیوں تبدیل گئی ہے؟ اس لیے کہ مرسی نے سب سے پہلے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم مصر کے راستے کو کھولتے ہیں فلسطینیوں کے لیے، وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں اور ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کی ہر طرح سے مدد کریں۔ اس پر یہ سارا جتنا بھی تھا وہ سارا انقلاب کا اور تہوبارہ کرنے کا، اور دنیا کی آنکھوں نے دیکھا کہ ان کی عدالتوں میں مرسی جو ہے وہ کٹہرے میں کھڑا ہے، دل کا مریض ہے، جو ایک عام انسانی ہمدردی کا تقاضا ہو سکتا تھا، اس نے پانی مانگا، اسے پانی نہیں دیا گیا، اور ججز کی آنکھوں کے سامنے وہ زمین پر گرتا ہے اور وہیں پر اس کی جان ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن پورا عالم اسلام اس پر سوائے چند عوام کی طرف سے یا چند تحریکوں کی طرف سے اس کی مذمت کے کچھ بیانات آئے، اس کے سوا کچھ نہیں ہوا۔ اور اسرائیل نے جب جب حملہ کیا،
ہم نے صرف اور صرف چند لوگوں نے اس کی مذمت اختیار کرنے کے بعد یہ کافی سمجھا کہ شاید ہم نے جہاد میں اپنا حصہ ڈال دیا ہے۔ اب اس آیت کو دوبارہ اس پورے منظر کو دیکھتے ہوئے، اور ہم نے کشمیریوں کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا ہے، کشمیریوں کے ساتھ بھی ایسا کیا ہے، کشمیری گواہی دیتے ہیں کہ ہمیں جتنا بڑا دھوکہ اس قریب کے زمانے میں دیا گیا ہے، آج تک اتنا بڑا دھوکہ ہمیں نہیں دیا گیا۔ تو ان تمام منظروں کو سامنے رکھتے ہوئے اب اس آیت کو پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اہل ایمان سے اور تمام جن و بشر سے یہ سوال کریں گے، یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول نہیں آئے تھے؟ یقصون علیکم آیاتی، جو تمہیں میری آیات پڑھ کے اور سمجھائے سنائے، اور انہوں نے کہا وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور تمہیں آج کے اس دن سے خبردار کرے کہ تمہیں ایک دن پیش ہونا ہے اللہ کی بڑی عدالت میں۔ وہاں جب سوال کیا جائے گا تو کیا جواب دو گے؟ وہ تمام لوگ جو قرآن مجید کی ان آیات کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، انہیں اس جواب کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ یہ سوال آ گیا تو ہم کیا جواب دیں گے۔ اور وہاں پر وہ مجبوراً یہ کہیں گے کہ ہم سے بڑی غلطی ہوئی اور یہ ہم ہی نے گناہ کیا تھا، اور وہ خود اس عدالت عالیہ میں اپنے خلاف گواہی دینے والے بن جائیں گے۔ وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور یہ گواہی دیتے ہوئے وہ باقاعدہ اس بات کا اقرار کریں گے کہ ہمیں دنیا کی زندگی میں دھوکے میں ڈالے رکھا، کوئی دولت کے نشے میں، کوئی اقتدار کے نشے میں، کوئی شہرت کے نشے میں، اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی بغاوت اور مخالفت انہوں نے اختیار کی، تو ان کے لیے یہ آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں یہ بات فرمائی، اور میں اس کو مکمل کرتا ہوں آج کی اس درس کے سلسلے کو۔ ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ، جان لو کہ تمہارا رب جو ہے وہ کسی بستی کو اور کسی گروہ کو، کسی قوم کو محض اس وجہ سے یعنی یہ تباہ نہیں کرتا کہ انہیں پتہ ہی نہ ہو، خبر ہی نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ ان پر کیا عذاب نازل کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ باقاعدہ اطلاع دینے کا پورا اہتمام کرتا ہے، سمجھانے کا پورا اہتمام کرتا ہے، اور عمل کرنے، توبہ کرنے، استغفار کرنے کی پوری مہلت دیتا ہے، اپنے گناہوں سے پیچھے ہٹنے کا پورا موقع عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کو غفلت میں نہیں پکڑتا کہ کسی کو بتایا نہیں تھا اور قیامت آ گئی اور اچانک وہ حشر کے میدان میں جمع ہو گئے، ایسا نہیں ہے، کہ وہاں ہر انسان اس بات کی گواہی دے گا کہ اللہ تیرے رسول بھی آئے تھے، تیری آیات بھی ہم نے پڑھی تھی، بات کو بھی سمجھ لیا تھا، بس دنیا کی زندگی نے دھوکے میں مبتلا کیے رکھا، کوئی دولت کے لیے اور کوئی اقتدار کے لیے، اور ہم سب کسی نہ کسی ناطے سے اس بات میں کم یا زیادہ مبتلا ہوتے رہتے ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ جب آپ سے اور ہم سے کہا جائے کہ آؤ اس میں شریک ہو جاؤ، تعاون کرو، مدد کرو، چاہے کسی بھی شکل میں، تو ہم اپنے دل سے پوچھتے ہیں کہ اچھا آج تو میری ضرورت ہے، کل کر لوں گا، پھر وہ کل کبھی نہیں آتا، زندگیاں برس برس کی گزر جاتی ہیں، اور آدمی محض یہ خواہش کرتا رہتا ہے کہ کل میں مجاہدین کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھوں گا، اور ہم اس کل کے چکر میں اس حشر کے میدان میں اچانک جمع ہو جائیں گے، تو پھر کیا جواب دیا جا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آخری آیت وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا۔ سامعین گرامی، یہاں ایک اہم نقطہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں اتار چڑھاؤ، شکست فتح اور ظالم اور مظلوم
یہ سلسلہ چلتا رہا ہے، چل رہا ہے، چلتا رہے گا۔ اس میں کبھی اس بات کی خواہش نہ کرے کہ ہم نے چاہے وہ باقاعدہ اسرائیل کو تباہ کر دینا ہے پھر ہم کامیاب ہوں گے، ہم نے پوری دنیا میں اسلامی انقلاب کامیابی سے برپا کر دینا ہے پھر کامیاب ہوں گے۔ یہ تو قدم قدم پر ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس بات کی پرواہ ہی نہیں ہے کہ میری دنیا میں اسلامی انقلاب برپا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ وہ تو کائنات کا مالک ہے، پوری کائنات میں اس کا اسلامی انقلاب برپا ہے۔ کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ صرف میرے اور آپ کے کردار کو دیکھنا چاہتا ہے کہ میں نے کتنا کنٹریبیوٹ کیا اس میں، میرا حصہ کتنا شامل رہا ہے، خیال کے اعتبار سے، احساس اور جذبے کے اعتبار سے، پیسے کی تقسیم کے اعتبار سے، اور قوت کے ذریعے سے میں کس کی مدد کر سکتا تھا اور کی، اور اسلحے کی مدد سے کس کی مدد کر سکتا تھا کی یا نہیں کی۔ وہ تو ہمارے اس رول کو، ہمارے اس کردار کو دیکھتا ہے، اسی کی بنیاد پر کامیاب یا ناکام ہونے کا فیصلہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کو پرواہ ہی نہیں ہے ایک اسرائیل کیا حیثیت اس کی، پوری دنیا کی ایک ذرہ برابر حیثیت نہیں ہے۔ تو اس کا ایک چھوٹا سا معمولی سا خطہ جس کے بارے میں اگر بہت سے لوگ یہ کہتے رہتے ہیں کہ پورا عرب جتنی اس کی آبادی ہے صرف ایک ایک گلاس پانی کا پلانا شروع کر دیں تو اسرائیل ڈوب جائے گا، اس کی کیا حیثیت ہے؟ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ سچائی کو جاننے کے باوجود کون ہے جو سچ کا ساتھ دینے والا ہے، ظالم اور مظلوم کو دیکھنے کے باوجود کون ہے جو مظلوم کے ساتھ کھڑا ہے اور کون ہے جو ظالم کا دست و بازو بن رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف یہ دیکھنا چاہتا ہے۔ تو اپنے آپ سے سوال کیجئے، پوچھئے کہ میں اور آپ کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ میرا سرمایہ، میرا وقت اور میری صلاحیتیں کس کی تائید کر رہی ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے 3 کام ہم اس کا ارادہ کر لیں۔ پہلا کام آج کی اس مجلس میں اور جہاں تک یہ پیغام پہنچے گا کہ کم از کم اپنی ہر دعا میں فلسطینیوں کا جو ہے وہ بھلا چاہنے کے لیے کچھ کلمات شامل کر لیں۔ ہر دعا میں جہاں آپ اپنے بچوں کے لیے دعا کریں، بڑوں کے لیے دعا کریں، بیماروں کے لیے دعا کریں، قرض داروں کے لیے دعا کریں، وہاں فلسطین کے مظلوموں کے لیے، کشمیر کے مظلوموں کے لیے دعا کا حصہ بنا دیں، یعنی اس کو اپنے پر فرض کر دیں۔ دوسرا، جہاں کہیں 1 روپیہ دینے کا موقع ملے تو دیر نہ کریں، تاخیر نہ کریں۔ یہ تاخیر آج اگر ہو گئی پھر کوئی نہیں جانتا کہ دوبارہ مہلت ملے گی کہ نہیں ملے گی۔ مشکل حالات میں جو ساتھ دینے والے ہوتے ہیں وہی اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ پسند کیے جاتے ہیں۔ جب حالات ٹھیک ہو جائیں اور مکہ فتح ہو جائے تو یدخلون فی دین اللہ افواجا، پھر سارے ہی لوگ داخل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر کیا کمال کیا؟ اس لیے کمال اس شخص کا ہوگا، وہ بچہ میری نظر میں کامیاب اور جنتوں میں پہنچنے والا بچہ ہے۔ 6 سال عمر ہے، زخمیوں سے پورا جسم چھلنی ہے، کہیں پٹیاں لگی ہوئی ہیں، کہیں سے خون نکل رہا ہے، اور نعرہ لگا رہا تھا اللہ اکبر۔ وہ ماں کامیاب ہے جس کا شوہر مارا گیا، شہید ہو گیا، 3 بچے مارے گئے، اور ہمارے ساتھیوں نے بتایا کہ کچھ لوگ اس کے صحن میں جب پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ پورا صحن خون سے بھرا ہوا ہے، لاشیں موجود ہیں، اور وہ خاتون ان لاشوں کو سمیٹ کر خون کو دھوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ان شہیدوں کی یہ سعادت ہمیں عطا فرمائی۔ تو یہ چند لمحوں کے جو معاملات ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتا ہے۔ آئیے مل کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کم از کم مظلوموں کا ساتھ دینے والے لوگوں میں شامل فرمائے، اور جو ظالم ہے اصل تو اللہ ہی کا فیصلہ ہے، اسی کا اقتدار ہے، اسی کی بادشاہت ہے، اسی کی قوت ہے، وہ وسیلے بنانے والا ہے۔ ہم اس سے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اپنی طاقت، اپنی قوت، اپنے اختیار سے
ان مظلوموں کی مدد فرما اور ہمارے حکمرانوں کو صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر